سے حسین تھے. کبھی موقع ملا تو جناب لیلا کے بارے میں پڑھوں گا, پوری زندگی جناب لیلا کی کیا زندگی. سب سے حسین تھے, کہا جائے جس کے اوپر یوسف کا حسن نثار ہو اسے اکبر کہتے ہیں, اسے اکبر کہتے ہیں. اتنے خوبصورت ہم شکل پیغمبر, ہم شکل پیغمبر. جب امام حسین مکے پہنچے اور حج کو عمرے میں تبدیل کیا, تبدیل کرنے کے بعد بیت جو ہے کعبے کو چھوڑا. چھوڑنے کے لیے جس رات کو چھوڑنا چاہا, ایک مرتبہ لوگوں نے کہا, مولا نے ارادہ بنا لیا کہ جو ہے اب یہاں نہیں جا رہنا ہے مکے میں, کیونکہ یہ مقدس جگہ ہے. یہاں پہ پورا وہ سلسلہ ہے. لوگ آنے کے بعد کہتے, چاہنے والے تھے, کہا مولا آج رات رک جائیے, کل جائیے گا, کل صبح نکلیے گا. مولا نے کہا کیوں آج رات رک جاؤ؟ کہا اس لیے کیونکہ راستے میں, جس راستے سے آپ جا رہے ہیں اس راستے میں عبدالعزیز نے ڈیرا ڈالا ہے. عبدالعزیز کون تھا؟ یہ عرب کا سب سے بڑا لٹیرا, عرب کا سب سے بڑا ڈاکو, جسے پورے عرب والے ڈرتے تھے. جو حج کرنے کے لیے جاتا تھا اسے یہ پہلے پکڑتا تھا, مارتا تھا, مال لوٹتا تھا, اس کے بعد چھوڑ دیتا تھا. عبدالعزیز یہی کام کرتا تھا. یعنی سب سے بڑا ڈاکو عرب کا, پورے عرب والے اس سے ڈرتے تھے کہ جس راستے میں عبدالعزیز بیٹھا ہو اس راستے میں نہیں جانا. عبدالعزیز جس راستے میں بیٹھا ہو ادھر سے نہیں گزرنا. مولا نے کہا کہ کیا ہے, ہم قتل ہونے کے لیے ہی نکلے. مولا چلے, اور چلنے کے بعد مولا عباس کو حکم دیا کہ یہاں خیمے لگائے جائیں. جہاں سے عبدالعزیز کا خیمہ نظر آ رہا تھا اتنی دور پہ مولا نے خیمے لگوائے, نصب کرائے. رات بھر مولا وہیں رکے. صبح کا وقت ہوا, اذان ہوئی, مولا نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی, اینا علی اکبر, علی اکبر کہاں ہو, ادھر آؤ. کہا جی بابا. قریب پہنچے, کہا کہ جاؤ عبدالعزیز سے کہو کہ میرا بابا بلا رہا ہے, یعنی حسین بلا رہے ہیں. عبدالعزیز سے جا کے کہو کہ حسین بلا رہے. مولا عباس کو قریب بلایا, کہا عباس ادھر آؤ, جاؤ اکبر کو پہلے تیار کرو, اکبر کو تیار کرو. اب جناب علی اکبر گئے. اب دیکھیے جو کمرے بنی ہاشم ہو وہ جناب علی اکبر کو تیار کر رہا ہو, وہ جناب علی اکبر کو تیار کر رہا ہو. بہترین لباس پہنایا. پہنانے کے بعد جو جناب علی اکبر تیار ہوئے, امام حسین کے قریب آئے. قریب آنے کے بعد کہا, امام حسین نے کہا کہ جاؤ اب بلا کے لاؤ, جاؤ اب بلا کے لے کے آؤ عبدالعزیز کو. ایک مرتبہ جناب علی اکبر جانے لگے. جناب علی اکبر جانے لگے. مولا نے کہا اکبر رکو, رکو. چہرے پہ نقاب کو باندھا. کہا علی اکبر کہیں نظر نہ لگ جائے, ہائے ہائے, کہیں نظر نہ لگ جائے. اب علی اکبر یہاں سے چلے. عبدالعزیز کے ساتھیوں نے, جو ان کے سپاہی تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ خوبصورت جوان آ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کوئی شہزادہ آ رہا ہے, کوئی شہزادہ آ رہا ہے. پہلے تو یہ لوگ خود لوٹنے کے لیے جاتے تھے. ایک مرتبہ جو ہے سپاہی والے خیمے میں آئے. خیمے میں آنے کے بعد عبدالعزیز سے کہتے ہیں, عبدالعزیز سو رہا تھا, جگہ کی کہتے ہیں آج کوئی لٹنے کے لیے آ رہا ہے, آج کوئی لٹنے کے لیے آ رہا ہے اور شہزادہ نظر آ رہا ہے. کہا کون ہے؟ کہا نہیں پتا. ایک مرتبہ عبدالعزیز نے کہا جاؤ اور اس کو گھیرو, میں آ رہا ہوں. جاؤ اس کو گھیرو, میں آ رہا ہوں. 500 افراد, دیکھیے 500 سپاہی آنے کے بعد علی اکبر کو گھیرا لگا رہے. لیکن علی اکبر نہ رکے, نہ تیز, نہ اس سے تیز ہوئے. جیسے علی اکبر چل رہے تھے بس ویسے ہی چلے آ رہے تھے.
ایک مرتبہ یہ فوج سمٹنے لگی، اس لیے جیسے جیسے علی اکبر قریب آ رہے تھے ویسے ویسے یہ فوجیں سمٹنے لگی۔ اب جو گھیرا بنا ہوا تھا، ایک سپاہی کے دوسرے سپاہی کی کونی لڑنے لگی۔ ایک جب کونی لگی نا، ایک سپاہی کہتا ہے دوسرے سپاہی سے، یہ کون ہے جو ڈر نہیں رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ کون ہے جو ڈر نہیں رہا ہے اور بڑھتا ہوا چلا رہا ہے؟ نہ تیز ہو رہا ہے، نہ پیچھے بھاگ رہا ہے، نہ تیز ہو رہا ہے، نہ پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ایک مرتبہ یہ آواز علی اکبر کے کانوں تک پہنچی۔ علی اکبر نے کہا، ایک مرتبہ علی اکبر نے زبان کو کھولا، کہا کہ میں اس کا پوتا ہوں جو میدان جنگ سے نہ کبھی پیچھے ہٹا اور نہ بھاگنے والوں کے پیچھے گیا۔ سلوات میں محمد مجھے پورا واقعہ عبدالعزیز کا نہیں پڑھنا، اس لیے کہ عبدالعزیز جو حج پہ گئے ہوں گے، حج کر کے آئے ہوں گے، اور مکے میں ایک دروازے کا نام ہے، جو دروازہ جو گیٹ ہے وہ عبدالعزیز کے نام سے ہی مشہور ہے، تو پورا نہیں پڑھنا ہے، صرف سنیے۔ اب جو ہے فوج والا ادھر سے وہ دوڑتا ہوا آیا، کون؟ عبدالعزیز۔ آنے کے بعد دیکھتا ہے، کہتا ہے کون ہو جو ڈر نہیں لگ رہی ہے؟ عبدالعزیز نے اوپر سے لے کے، اس لیے چہرہ ڈھکا ہوا علی اکبر کا، نہیں دیکھ سکتا، اوپر سے لے کے سر سے لے کے اب وہ دھیرے دھیرے علی اکبر کو دیکھتا ہے۔ علی اکبر کو دیکھتے دیکھتے جیسے ہی پاؤں پہ نظر پڑی، فوراً تلوار کو پھینک دیا۔ تلوار کو پھینک دیا، پھینکنے کے بعد گھٹنیوں کو بل بیٹھ گیا، کہا ہے جوان، جب تیرا پیر اتنا خوبصورت ہے تو تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا؟ جب تیرا پیر اتنا خوبصورت ہے تو تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا؟ اے جوان، میں تجھ سے جنگ نہیں کروں گا، بس تیرا مال نہیں لوٹوں گا، بس ایک مرتبہ اپنا چہرہ مجھے دکھا دے، ایک مرتبہ اپنا چہرہ مجھے دکھا دے، میرے پاس جو مال ہے وہ بھی لے کے جا تو، لیکن ایک مرتبہ اپنا چہرہ مجھے دکھا دے۔ اب وہ دیوانہ علی اکبر نے کہا اچھا چہرہ دیکھنا ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی اور خاندانی لوگ جنگ کرتے تھے تو جنگ وار کرنے سے پہلے کہتے تھے سبھل، وار کرنے سے پہلے کہتے تھے سبھل۔ علی اکبر نے عبدالعزیز سے کہا سبھل، عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے تلوار بھی پھینک دی، جنگ کرنے کے لیے تو نہیں کھڑا ہوں، میں جو ہے لڑائی کرنے کے لیے تو نہیں کھڑا ہوں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا سبھل۔ اب جو ہے عبدالعزیز گھٹنیوں کے بل بیٹھا ہوا ہے، علی اکبر نے کہا چہرے سے نقاب کو ہٹاؤں، کہا ہاں بہت دیر سے بے چین ہوں، بہت دیر سے بے چین ہوں۔ جیسے ہی علی اکبر نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، عبدالعزیز کھڑا ہوتا ہے، گرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، گرتا ہے، ایک مرتبہ بھاگا، یہ کہتا ہوا بھاگا ارے یہاں سے بھاگو، جنگل میں محمد آ گئے۔ سلام محمد یہاں سے بھاگو، جنگل میں محمد آگے۔ اب بڑی تیز سے بھاگنے لگے، عبدالعزیز آگے آگے، لوگ پیچھے پیچھے اس کے سپاہی بھاگ رہے ہیں، ابھی چہرہ دیکھا تھا بھاگ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے آواز دی، کہا کہاں تک بھاگو گے، کہاں تک بھاگو گے؟ اب جو ہے عبدالعزیز نے کہا اور تیز بھاگو، ابھی تو محمد آئے تھے، لہجہ بتا رہا ہے کہ علی بھی آ گئے، ابھی تو محمد آئے تھے، لہجہ بتا رہا ہے کہ علی بھی آ گئے ہیں۔ اب جو ہے عبدالعزیز سے آگے ایک سپاہی نکل گیا، عبدالعزیز سے سپاہی نکل آ گیا۔ اب جو ہے وہ سپاہی کہتا ہے عبدالعزیز سے کہاں تک بھاگو گے، کہاں تک بھاگو گے؟ عبدالعزیز نے کہا تم نے سنا نہیں ہے کہ علی بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتے، علی بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کہتے۔ ایک سپاہی پیچھے سے کہہ رہا ہے کہ صرف علی نہیں ہے، محمد بھی ہے، اگر محمد چاہے تو اپنا ہاتھ بڑھائے اور بڑھانے کے بعد ہم لوگوں کو پکڑ لے۔ عبدالعزیز واپس آیا، آنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں
کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں. ہائے ہائے, اللہ ایک ہے, آپ اس کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, آپ اس کے رسول ہیں. علی اکبر نے کہا نہیں, میں رسول نہیں ہوں, میں رسول نہیں ہوں. کہا نہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ ایک ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں. ادھر جو علی اکبر انکار کر رہے تھے, کیسا گھرانہ ہے یہ, ہائے ہائے, کیسا گھرانہ ہے بنو ہاشم کا یہ, کہ ادھر باپ کو لوگ خدا کہتے رہے لیکن دادا کو لوگ خدا کہتے رہے. دادا انکار کرتا رہا کہ میں خدا نہیں ہوں, ادھر پوتے کو رسول کہہ رہے ہیں لیکن تیرا پوتا کہہ رہا ہے کہ میں رسول نہیں ہوں. صلوات محمد وعلی محمد. آخری فکرہ سنیے گا صرف. کہا کہ میں رسول نہیں ہوں. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کتنی باریکی سے کہا, یہ نہیں کہا کہ مجھ جیسا رسول ہے, آئے آئے, یہ نہیں کہا, بلکہ جناب علی اکبر نے کہا کہ میں ہم شکل مصطفیٰ ہوں, میں ہم شکل مصطفیٰ ہوں. کہا ہے عبدالعزیز تجھے بابا نے بلایا ہے, میرے بابا حسین نے بلایا ہے, تجھے بلایا ہے. ایک مرتبہ عبدالعزیز ڈر گیا, کہتا میں حاجیوں کو نہیں لوٹتا. اب جناب علی اکبر سے کہنے لگا کہ میں حاجیوں کو, بس آخری فکرہ, میں حاجیوں کو نہیں لوٹتا. علی اکبر نے کہا تو پھر کیا کرتا ہے, پورا عرب تجھ سے ڈرتا ہے کہ تو حاجیوں کو لوٹتا ہے, تو حاجیوں کو لوٹتا ہے. ایک مرتبہ عبدالعزیز کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے, اے جوان میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جس کے دل میں تیرے دادا یعنی علی کی محبت نہ ہو وہ حاجی نہیں ہوا کرتا. میں ان لوگوں کا مال لوٹتا ہوں جس کے دل میں علی کی محبت